ہم اللہ کے سامنے جھکتے نہیں ہیں، ہم اللہ کے سامنے روتے نہیں ہیں۔ ہماری نماز ایک پریکٹیکل طریقہ ہو گئی ہے۔ ہم آئے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، تشہد کیا، سلام پھیرا، ہاتھ جھاڑے اور چلے گئے۔ جو نماز کی اصل حقیقت ہے ہم اس سے بے بہرا ہو چکے، جو دین کی اصل حقیقت ہے ہم اس سے بے بہرا ہو چکے، جو مذہب کا اصل راستہ تھا ہم اس سے دور ہو چکے، جو پیارے پیغمبر کی سوچ تھی ہم اس سے دور ہو چکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی اپنے بندوں کو عطا کرتے ہیں، اللہ آج بھی اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں، اللہ آج بھی اپنے بندوں کی ہر بات سنتے ہیں۔ جب اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ نے پیارے پیغمبر کو مخاطب کیا، اے میرے محبوب نبی، میرے دوستوں توجہ کرنا، ذرا غور کرنا، پیارے پیغمبر کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کیا کہتے ہیں؟ اے میرے محبوب نبی، یہ میرے بندے ہیں، یہ جب تجھ سے پوچھیں میرے بارے میں کہ رب کہاں ہے تو ان کو یہ کہہ دینا کہ رب تمہارے پاس ہے۔ تم اپنے رب کو پکار کر تو دیکھو، تم اپنے رب پر یقین کر کے تو دیکھو۔ اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ پکارتا ہے میں اپنے بندے کی پکار سنتا ہوں، مجھے پکار کر تو دیکھو۔ جب میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے میں اپنے بندے کو عطا کرتا ہوں، مجھ پر یقین تو کر کے دیکھو۔ بات سمجھا رہی ہے؟ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے شکایت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے شکایت کی، اے موسیٰ قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیں اللہ بارش عطا کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اپنی قوم کو لے کر باہر میدان میں جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو کر دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے، قحط سالی ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، بارش عطا کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جن لوگوں کو تو لے کر آیا ہے ان میں ایک میرا بندہ ایسا بھی ہے جو میرا نافرمان ہے، اس نے گناہ کیے ہوئے ہیں، باقی سارے بندے ٹھیک ہیں، ایک بندہ گناہگار ہیں، اس نے مجھ سے توبہ بھی نہیں کی۔ ایسا کرو کہ اس بندے کو ان لوگوں میں سے نکال دو، میں بارش عطا کر دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے مسئلہ رکھ دیا اور قوم سے کہا کہ بھائی تم میں سے ایک شخص ہے جو گناہگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ توبہ کر لے، میں بارش عطا کر دوں گا، یا وہ نکل جائے اس مجلس سے۔ اب وہ بندہ جو تھا، جو گناہگار تھا، نافرمان تھا، اس نے اندر ہی اندر کھڑے ہو کے اللہ سے توبہ کی، اللہ کے سامنے رویا اور گڑ گڑایا، اللہ سے معافی مانگی۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا کہ اس نے کس انداز میں اللہ سے معافی مانگی ہوگی، اللہ سے وہ کتنا رویا ہوگا، اس کے من میں کتنی شرمندگی آئی ہوگی۔ تھوڑی دیر کے بعد موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ آسمان پر بادل جڑتے ہیں اور بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، آپ نے کہا تھا کہ اس بندے کو نکال دو، میں بارش برسا دوں گا، میں نے اعلان کیا، کوئی بندہ نکل کر نہیں گیا اور آپ نے بارش عطا فرما دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ میرے اس بندے نے توبہ کر لی ہے، میرے اس بندے نے کیا کر لی ہے؟ توبہ کر لی ہے، میرے اس بندے نے معافی مانگ لی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ، آپ کا وہ خوش نصیب بندہ کون ہے کہ جس نے معافی مانگی، جس نے توبہ کی اور آپ نے اس کی توبہ قبول کر کے بارش عطا کر دی؟ مجھے بتلا دیجئے، میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اب وقت کا نبی ہے، کلیم اللہ ہے، اللہ کے ساتھ ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ نے بڑے نبیوں میں سے ایک نبی بنائے ہیں، 4 آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، ان میں سے ایک کتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جتنا
اب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا، کسی نبی کا تذکرہ نہیں فرمایا، لیکن جب بندے کی توبہ دیکھتے ہیں دل میں من میں خیال آتا ہے کہ اللہ میں اس بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں جو اتنا بڑا آدمی، اتنا عظیم آدمی ہے کہ جس کے